بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1558 ہے اور آج سورۃ القصص کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 78، 79، 80، 78، 79 and 80۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انما اوتیته على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قال اس قارون نے کہا، انما اوتیتہ یقیناً میں مال دیا گیا ہوں، علی علم اس علم کی بنا پر، عندی جو میرے پاس ہے۔ اولم کیا اور نہیں، یعلم جانا اس نے، ان اللہ کے بے شک اللہ نے، قد اہلک تحقیق ہلاک کیے ہیں، من قبلی اس سے پہلے، من القرون کئی امتوں سے، من وہ لوگ کے، وہ اشد وہ بہت زیادہ تھے، منہ قوتاً اس سے قوت میں، وہ اکثر اور بہت زیادہ تھے، جمع پونجی میں، ولا یسألو اور نہیں پوچھے جاتے، عن ذنوبہم اپنے گناہوں کی بابت، المجرمون مجرم لوگ۔ فخرجا پھر وہ قارون نکلا، علی قومہ اپنی قوم کے سامنے، فی زینتہ اپنی زینت میں، قال الذین اور کہا ان لوگوں نے جو یریدون چاہتے تھے، الحیات الدنیا زندگانی دنیا، یا لیت لنا اے کاش ہمارے لیے بھی ہوتا، مثل ما مثل اس کے جو اوتیا قارون کو دیا گیا، انہ بلا شبہ وہ لذو حظ عظیم البتہ بہت بڑے نصیبے والا ہے۔ وقال اور کہا الذین ان لوگوں نے جو اوت العلم علم دیے گئے تھے، ویلکم افسوس تم پر، ثواب اللہ اللہ کا ثواب خیر بہت بہتر ہے، لمن اس شخص کے لیے جو آمن ایمان لایا، وعمل صالحا اور اس نے نیک عمل کیے، ولا یلقاہا اور سکھلا ہی نہیں جاتی یہ بات، الا الصابرون مگر صبر کرنے والوں ہی کو۔ ترجمہ یوں ہے، قارون نے کہا یہ مال مجھے میری دانش کے زور سے ملا ہے، کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بیشتر تھیں ہلاک کر ڈالی ہیں، اور گنہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ تو ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹ باٹ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے، کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے، وہ تو بڑا ہی نصیب والا ہے۔ اب جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومن اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب اللہ کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا۔ ان 3 آیتوں میں 9 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بولا قارون کہ یہ مال مجھے میری دانش کے زور سے ملا ہے۔ دوسری بات، کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بیشتر تھیں ہلاک کر ڈالی۔ تیسری بات، گنہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ چوتھی بات، ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹ باٹ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ پانچویں بات، جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کہ جیسا معلوم ہوتا قارون کو ملا ہے، کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے۔ چھٹی بات، وہ تو بڑا با نصیب آدمی ہے۔ ساتویں بات، جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے کہ تم پر افسوس، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب اللہ کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے۔ 9ویں بات، اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا۔ بزرگان محترم، جب قارون کو اس کی قوم کے لوگوں نے نصیحت کی، جیسے کہ پچھلی آیات میں اس کی تفصیل بتائی گئی کہ کیا کیا نصیحتیں کی، اور اس بات کی ترغیب دی ان نصیحت کرنے والوں نے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اسے دیا ہے وہ اس میں سے آخرت کے کا حصہ فراموش نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے اس پر احسان کیا ہے اسی طرح وہ لوگوں پر بھی احسان کرے، اور زمین میں فساد و بگاڑ نہ کرے۔ جب یہ نصیحت کی، نصیحت کرنے والوں نے، خیر خواہوں نے، تو قارون نے صاف طور پر یہ کہہ دیا تم جو کچھ کہہ رہے ہو
اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے یہ جو مال دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ اس کو اس بات کا علم ہے کہ میں اس مال کا مستحق ہوں، اور مجھے یہ مال میرے ہنر، میرے فن اور میری صلاحیت کی بنیاد پر مجھے ملا ہے۔ اس مال کا میں مستحق اور اہل ہوں، اسی لیے تو مجھے ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون جیسے لوگوں کا ذکر دیگر آیات میں بھی کیا ہے۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 49 میں کہا گیا فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضَرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف، مصیبت، دکھ، درد، بیماری پکڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگتا ہے، اور جب وہ اس مصیبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہٹا دیتے ہیں، راحت ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ملتی ہے، تو جب کہتا ہے کیا انما اوتیۃ علی علم، یہ مجھے میرے ہنر کی وجہ سے ملا، میں فلاں چیز کیا تو مجھے یہ مل گیا، میں نے محنت کی تو مجھے مل گیا۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 50 میں بھی اسی طرح کی بات کہی گئی ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولُنَّ هَذَا لِي، کہ اگر ہم اس کو رحمت کا مزہ چکائیں اس کی مصیبت کے بعد، مصیبت میں پڑنے کے بعد راحت، آرام، سکھ، چین، خوشی عطا کر دیں، تو کیا کہتا ہے وہ؟ یہ تو میرا ہے، مجھے ملنا ہی چاہیے تھا، یہ تو میرا حق تھا، اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ بندے مومن کو چاہیے کہ ان آیات سے سبق حاصل کریں۔ جو کچھ اس کو ملا ہے، صحت، دولت، اولاد، جو کچھ بھی ملا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کو منسوب کرے کہ یہ میرے پروردگار نے مجھے دیا ہے، یہ جو کچھ مجھے ملا ہے اللہ کے ارادے سے ملا ہے۔ یہ ہے بندے مومن کا کمال۔ اسے قارون نہیں بننا چاہیے کہ یہ کہنے لگے کہ مجھے یہ میری صلاحیت کی وجہ سے ملا ہے۔ جب تک اللہ ارادہ نہ کرے کسی کو ایک روٹی بھی نہیں مل سکتی، ایک روٹی اور ایک بوٹی بھی نہیں مل سکتی۔ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ وہ حقیقت حال سے ناواقفیت کی وجہ سے ایسی بے حقیقت باتیں اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے، اور ایسے نااہلوں کو اپنی صلاحیت کا احساس تو ہوتا ہے مگر رب کی عطا اور بخشش کا احساس نہیں ہوتا۔ اپنی صلاحیت کا احساس ہے انسان کو، اور رب ذوالجلال کی عطا اور اس کی بخشش کا احساس نہیں ہے۔ بندے مومن کو چاہیے کہ اپنی صلاحیت اور اپنی توانائی اور اپنی طاقت کے احساس سے بڑھ کر اپنے پروردگار کی عطا، اس کی بخشش، اس کے احسان، اس کی مہربانی، اس کے کرم، اس کے فضل کا احساس اس کے دل میں پیدا ہو، اور زبان سے کہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ بحمدی، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اس کی زبان سے نکلیں جس میں رب ذوالجلال کی کبریائی، بڑائی، اس کی حمد و ثنا موجود۔ قارون کو بھی اسی قسم کا دھوکہ ہو گیا تھا، اور اس نے نصیحت کرنے والوں سے کہہ دیا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال تو مجھے میرے ہنر کے سبب ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ کیا اس قارون کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں جو اس سے زیادہ قوت میں تھیں، اس سے زیادہ جمعیت میں بیشتر تھیں، ان سب کو ہلاک کر دیا۔ بڑی طاقت تھی، ان کے قدم ہشم سب تھے، نوکر چاکر تھے، فوج تھی، ان کے ماتحت میں ہزاروں لوگ تھے، بڑے طاقتور تھے، مگر پروردگار نے ان کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا۔ یعنی قارون کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی ایسی قوموں کو ہلاک کر ڈالا جن قوموں کی طاقت اس قارون سے زیادہ تھی، اور وہ لوگ افرادی قوت کے اعتبار سے اس سے کہیں زیادہ تھے۔ بڑی بھاری جماعتیں تھیں، قومیں تھیں جو بہت زیادہ طاقتور تھیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو ان کی سرکشی اور ان کے غرور کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ جب ان طاقتور قوموں کو ہلاک کر دیا تو اس قارون کو ہلاک کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے۔ جن قوموں نے کفر و شرک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ کے ذریعے سے یہ حقیقت بیان کی جا رہی کہ کل قیامت کے دن گنہگاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان مجرموں کو سزا دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے محتاج نہیں ہوں گے کہ ان مجرموں سے ان کے گناہوں کی نوعیت کے بارے میں پوچھیں، کیسے کیسے گناہ کیے، کتنے کتنے گناہ کیے، ان کی گناہوں کی مقدار پوچھی نہیں جائے گی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود معلوم ہے کہ کس نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، کس نے کیا کیا گل کھلا کر اس دنیا سے وہ پروردگار کے پاس آیا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 میں بتایا گیا اللہ باخبر ہے جو کچھ کہ تم عمل کر رہے ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 میں کہا گیا واللہ بما تعملون علیم، اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو۔ اسی لیے ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے
قارون نے کیا کیا تھا مال و دولت کے ملنے کے بعد؟ فخرج علی قومہ فی زینتی، اپنی شان آن بان شان ٹھاٹ باٹ اپنی آرائش زیبائی سب کے ساتھ پوری قوم کے سامنے نکلا بڑے غرور اور گھمنڈ کے ساتھ۔ تو دو قسم کے لوگوں نے دو قسم کی باتیں کی۔ ایک وہ لوگ تھے جن کو دنیا کی زندگی پسند تھی، دنیا کی مال متاع دولت، یہ نوکر چاکر سواریاں اور مویشی، ساری چیزیں، دولتوں کا، سونا چاندی ہیرے جواہرات، ان ساروں کا کی محبت جن کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے قارون کو دیکھ کر کیا کہا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہم کو بھی وہ حصہ ملتا، وہ چیزیں ملتی جو قارون کو دی گئیں، بڑا نصیب والا آدمی ہے۔ ایک طرف تو یہ لوگوں نے کہا، اور دوسری طرف جو وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی دولت عطا کی، ان لوگوں نے کیا کہا؟ ویلکم، بربادی ہو تمہاری، اے وہ لوگوں جو یہ کہتے ہو کہ ہم کو بھی کاش قارون کی طرح دولت دی جاتی۔ سنو، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کی طرف سے جو اجر اور ثواب آخرت میں ملنے والا ہے وہ اس شخص کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے۔ یہ بات بتا، معلوم یہ ہونا چاہیے کہ آدمی کو دیندار، دین کے اعتبار سے اپنے بڑے کو دیکھنا چاہیے، اپنے سے اونچے درجے والے کو، تاکہ وہ دینداری اس کی ہمارے اندر آ جائے، اور دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کم تر آدمی کو دیکھنا چاہیے، تاکہ ہم کو احساس ہو کہ اللہ نے ہم کو کیا نعمتیں دی ہیں۔ کروڑ پتی لکھ پتی کو دیکھے، لکھ پتی ہزار پتی کو دیکھے، ہزار پتی جو ہے فقیر پتی کو دیکھے، جو بھی ہو، جو بھی کہا جا سکتا ہے، غریب کو دیکھے، احساس پیدا ہوگا۔ 10 سالن کھانے والا 5 سالن کھانے والے بیک وقت ان کو دیکھے، 5 سالن کھانے والا 1 سالن کھانے والے کو دیکھے، 1 سالن کھانے والا بغیر سالن کے جو روٹی کھا رہا ہے اس کو دیکھے، اور وہ صرف روٹی بغیر سالن کے جو کھا رہا ہے وہ اس شخص کو دیکھے جو ایک روٹی سے بھی محروم ہے۔ اس سے نعمتوں کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ بزرگوں، اللہ کرے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں۔ اگر آپ کو یہ باتیں قرآن مجید کی پیاری پیاری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، اور اگر ان کا احساس، ان کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، یہ فائدہ تو وہ ہے جو آپ کے رشتہ داروں کو بھی ملنا چاہیے، آپ کے بچوں کو، آپ کے بڑوں کو، آپ کے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو آپ بتائیے۔ اور یہ غیر ضروری چیزیں آج شیئر کی جا رہی ہیں، لیکن یہ اللہ کے کلام کا درس روزانہ آپ کے رشتہ داروں تک پہنچے، اس پیغام کو پہنچائیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔